مسجد کے اندر ایک لمحہ گزارنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن وہ خوش نصیب جنہوں نے 10 دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر گزارے ہیں کہ اعتکاف کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک خندق اتنی بڑی، حضور علیہ السلام نے حدیث میں اس کی وضاحت بھی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک خندق مشرق سے مغرب تک اتنی بڑی خندق ہے تو 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ تو صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو ان بھائیوں نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، اللہ ان کو جہنم سے کتنا دور فرمائے گا اور کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھائیوں کا اعتکاف کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعتکاف کے اندر جو نمازیں ادا کی، تلاوت قرآن ہوا اور اسی طرح صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوا اور پھر ساتھ میں نماز تراویح کا اہتمام ہوا، کتنی بھی نیکیاں کی بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ان بھائیوں نے اعتکاف میں نمازوں کی پابندی کی ہے، دعا کریں اللہ ان کو اعتکاف کے بعد بھی اسی طرح نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ماشاءاللہ تلاوت قرآن کیا ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے بعد بھی ایسے ہی کو شوق اور محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دے، اللہ ہم سب کو تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہمارے جو ہے والدین کے اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اعتکاف والے دوست آگے آ جائیں، انشاءاللہ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کو ہم اپنے دعاؤں کے اندر رخصت کرتے لے آئیں، دعا آپ ان کے لیے پھول وغیرہ لے آئیں، لائنوں میں کھڑے ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی کریں گی۔ نکل آ جائیں تو 4 پاس کریں۔ جو دوست اب آپ آئے کھڑے ہیں گزارش کروں اندر تشریف لیں، صلاۃ السلام پڑھیں گے، حضور علیہ صلاۃ السلام کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے ان بھائیوں کا ہم رخصت کریں گے۔ لے آئیں پھول وغیرہ جو ہے دوست اب آ لے اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ ایسا ساتھ ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں بچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کبھی جو کی روٹی بوٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. مولا کریم اے خالق کائنات، ہم بھائیوں نے تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 10 دن کا اعتکاف کیا. مولا کریم ان کا اعتکاف کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. مولا کریم تلاوت قرآن پاک ہوئی، اسی طرح نمازوں کی پابندی ہوئی، نماز تراویح کی پابندی ہوئی، جتنے بھی نیک اعمال ہوئے ان کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. مولا کریم ان بھائیوں کو اسی طرح نمازوں کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ان مبارک لمحات کی برکت سے ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، مولا کریم ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. آنے والی مشکلات سے، آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرما. ہم سب کے حلال رزق میں برکتیں وسعت عطا فرما. ہم سب کے کاروبار، مال، جان، عزت آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم ہماری اس کالونی پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اس میں رہنے والوں کو خیریت و عافیت عطا فرما. حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما. میرے کریم اللہ کی مبارک لمحات کی برکت سے ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کے اداروں کی حفاظت فرما، پاک فوج کی حفاظت فرما. مولا کریم بالخصوص غزہ، فلسطین، برما، کشمیر کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما. مولا کریم ان کو راحت و سکون والی زندگی عطا فرما، شان و شوکت والی زندگی عطا فرما. مالک و مولا کفر کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. میرے کریم اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ہیں، تمام کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے درجات میں بلندی عطا فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما. اللهم رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب. ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو جی آپ سب کو، بہت بہت مبارک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ خوش قسمت ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے نہ شرارت نہ کرو.